یہ آخری ناتھو خان لنڈ ضلع بدین کے چھوٹے سے گاؤں شادوان لنڈ کے بڑے زمینداروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ ہندوستان کی سرحد کے قریب ان کی 150 ایکڑ زمین ہے جو اچھے وقتوں میں سونا اگلتی تھی، لیکن حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ اب وہ گاؤں کے اس چھوٹے سے اسکول میں درس و تدریس کر کے گزر بسر کرتے ہیں۔ صوبہ سندھ کے نقشے پر اس آخری گاؤں میں ان سے ملنے پہنچا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی زمین تو سمندر نکل گیا اور مجھے دکھانے کے لیے ان کے پاس یہ اسکول ہی ہے۔ یہاں سندھ کا اور خصوصاً لاڑ میں 2 ذریعہ معاش ہیں، ایک تو زراعت اور دوسرا مالداری، اور مالداری کا آپ دیکھیں گے تو یعنی دودھ ہے ہی نہیں، مال کو ایسا ہی جل، تو یہ سارے کی ساری جو ہی ماحولیات پہ اثر پڑا ہے، زمین پہ پڑا ہے، زمین کے جو پہلے بالکل چاندی سے جیسی بکستی تھی وہ آج کلر سیم اور تھوڑ ہو رہا ہے، اور دوسرا پانی نیچے کا جو ہے وہ کڑوا ہو گیا ہے۔ ضلع بدین پاکستان کا وہ علاقہ ہے جسے حال ہی میں ساحلی ضلع بننے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ چند سال پہلے سمندر بدین سے ملحقہ ضلع ٹھٹا تک محدود تھا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ضلع بدین میں 10 لاکھ ایکڑ سے زائد زمین سمندر کا حصہ بن چکی ہے۔ یہ زمین ناتھو خان لنڈ اور ان جیسے زمینداروں کی ملکیت تھی جو نہ صرف بے زمین ہوئے بلکہ بے روزگار بھی۔ السلام علیکم۔ ناتھو خان کی صرف زمین گئی، خوشی محمد کی تو جان، مال اور گھر کو براہ راست خطرہ ہے۔ خوشی محمد ماہی گیر ہیں اور ساحل سے قریب سمندر میں بنے جزیرے پر رہتے ہیں۔ وہ پانی چڑھی والی مت اور یہ نیچے سے پھر گل جاتا ہے، اندر چلا جاتا ہے پانی رستے۔ انہوں نے مجھے اپنا لکڑی اور جھاڑیوں سے بنا گھر اور اس کی بنیادیں دکھائیں جو سمندر کے پانی سے کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ گھر کے اندر سامان اونچائی پر رکھا تھا کیونکہ کچھ عرصے سے سمندر کا پانی اکثر ان کے گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس جگہ پر ہمیں 5 سال ہو گئے۔ پہلے ہم جس جگہ پہ تھے اسے سمندر نکل گیا اور ہم بھاگ نکلے۔ اب ہم یہاں رہ رہے ہیں لیکن یہاں بھی تکلیف ہے کیونکہ اکثر پانی اوپر چڑھاتا ہے، ہمارے پاس کوئی اور جگہ بھی نہیں ہے، ہمیں ڈر لگا رہتا ہے کہ بچوں کا کیا ہوگا، یہ بڑی پریشانی ہے۔ خوشی محمد اس مصیبت میں اکیلے نہیں ہیں۔ پاکستان کے ساحلی علاقوں میں اس طرح کے سینکڑوں جزیرے ہیں جن پر یہ ماہی گیر کئی نسلوں سے آباد ہیں، لیکن سطح سمندر میں اضافے کے ساتھ اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان جزیروں کی زمین ان مچھیروں کے لیے تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ جب جزیرے پر زندگی تنگ ہوئی تو وہ جن کے پاس وسائل تھے خشکی کی جانب منتقل ہو گئے۔ صوبہ سندھ کے ساحلی علاقوں سے گزرتے ہوئے اس طرح کی سینکڑوں بستیاں ملتی ہیں جن میں جزیروں سے لوگ آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں۔ گلاب شاہ ماہی گیروں کی تنظیم فشر فوک فورم کے عہدیدار ہیں، انہوں نے مجھے ان ڈوبتے جزیروں کی سیر کرائی اور آنے والے خطرات سے آگاہ کیا۔ جہاں تک میں نے سمندر کو دیکھا ہے تو 15-20 سال کے اندر تقریباً میں سمجھ رہا ہوں کہ کم از کم 10-12 کلومیٹر سمندر آگے آ گیا ہے، اور اس کی رفتار اتنی تیز ہو رہی ہے کہ یہ دن بدن زمین کو کاٹتا جا رہا ہے اور آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمیں خطرہ ہے کہ آئندہ چند سالوں کے اندر اگر دریا سندھ کا پانی نہ چھوڑا گیا تو یہ ٹھٹا کے قریب پہنچ جائے گا۔ اس ڈیلٹا میں لاکھوں کی آبادی تھی، اب وہ جا کے چند ہزاروں میں بچی ہے۔ خوشی محمد اور ناتھو خان لنڈ تو سمندر اور اس کے قریب رہتے ہیں۔ فتح محمد چانڈیو کی بستی علی چانڈیو سمندر سے بہت دور ہے۔ پہلے جو ہماری ادھر زمین تھی بہت اچھی تھی، جو زرعی پیداوار وہ بھی بہت تھی، ادھر جو گنا لگاتے تھے، چاول، کپاس، پیاز اور جو کچھ یہ زراعت کی فصل ہے نا وہ سارے ادھر ہوتے تھے۔ ابھی جو سمندر زیادہ آ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اس وجہ سے جو زمین ہے زرعی زمین کے قابل نہیں ہوتی۔ اس میں ہم نے چینجز اکارڈنگلی ورک آؤٹ کر کے پاکستان کی ساحلی پٹی کے ساتھ یہ کیا ماجرا ہے، یہ سمجھنے کے لیے میں پہنچا منیر شیخ کے پاس، جو وزارت ماحول کے تحت موسمیاتی تبدیلیوں کو مانیٹر کرنے کے لیے بنائے گئے ادارے گلوبل چینج امپیکٹ اسٹڈی سینٹر میں تحقیق کار ہیں۔ سمندر پھیل رہا ہے اور پھیلنے کے بعد زہر رائز کرے گا،
تو 57% جو ٹیمپریچر سی کے رائز ہو چکے ہیں، اس وجہ سے 57% کنٹریبیوشن سی لیول رائز میں تھرمل ایکسپینشن کی ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی اس کے مطابق تو یہ 1.2 اور اپ ٹو 1.5 تک اس میں رائز ہو رہا ہے۔ تقریباً 80 کلومیٹر سی واٹر انٹروڈ کر چکا ہے ان دی کوسٹل ایریاز اپ ٹو بدین، ٹھٹھا اور حیدرآباد تک۔ اور ظاہر ہے کہ جب سلائن واٹر انٹروڈ کرے گا تو آپ کے ایگریکلچر کے لیے فریش واٹر افیکٹ ہو جائے گا، تو اس کی ایگریکلچر میں افیکٹ پڑے گا، لوگوں کی ظاہر لیونگ پر بھی فرق پڑے گا۔ منیر شیخ نے بتایا کہ عالمی حدت میں اضافے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث نہ صرف یہ کہ پاکستان میں سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہے، بلکہ ساحلی علاقے میں موسم سے متعلق کئی اور تبدیلیاں بھی رونما ہو رہی ہیں۔ منیر شیخ کے اس سائنسی دعوے کی تصدیق کی فتح محمد نے۔ علی چانڈیو گاؤں کے فتح محمد پڑھ اور لکھ لیتے ہیں اور اہم واقعات کو ڈائری کی شکل میں قلم بند کرنے کے عادی ہیں۔ 1969 اس روز انہوں نے مجھے اپنی ڈائری دکھائی جس میں ان کے علاقے میں سمندر کی جانب سے آنے والے طوفانوں کا حساب درج ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 40 سال پہلے طوفان سالوں بعد آتے تھے، لیکن گزشتہ برسوں میں اتنے تواتر کے ساتھ سمندری طوفان آئے کہ انہوں نے 6 سال پہلے ان کا حساب رکھنا ہی چھوڑ دیا۔ درجہ حرارت اور موسم کی یہ تبدیلی کس قدر اہم ہے، یہ بات خاص طور پر ساحلی اضلاع کے حوالے سے ڈاکٹر جمیل حسن کاظمی سے بہتر کوئی نہیں جانتا، جنہوں نے موسمیاتی تبدیلیوں کے سمندر کے قریب رہنے والوں کی زندگی اور معاش پر حال ہی میں تحقیق مکمل کی ہے۔ کراچی میں اگر آپ دیکھیں تو جو مختلف 5 اسٹیشنز ہیں اس میں 0.6 ڈگری سیلسیس سے لے کے اور 1.4 ڈگری سیلسیس سے مختلف جگہوں پہ مین ٹیمپریچر جو ہے اس میں چینجز آئے ہیں گزشتہ 50 اور 60 سال میں اگر آپ دیکھیں گے۔ لیکن یہ چینجز لوگوں کی نظر میں سگنیفیکنٹ نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ تمام کراپس ہیں یا تمام بیماریاں جو ہیں وہ ٹیمپریچر ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ شادمان لنڈ کے ناتھو خان سائنسی تحقیق اور اس کے نتائج سے آگاہ نہیں ہے، لیکن ان کا تجربہ انہیں بتاتا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں انہیں کس کس طرح متاثر کر رہی ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو کنویں ہیں، یہ پانی ہے وہ کڑوا ہو گیا ہے، اور ہوا یہ ہوئے پہلے جو آب و ہوا تھی اسی میں تبدیلی آ گئی ہے، یہاں سانس کی بیماری اور یہ خصوصاً سل جسی کو ٹی بی بھی کہتے ہیں، وہ پھپھڑوں میں دم آ جاتا ہے، یہ وہ۔ دنیا میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات پر سائنسی اور تکنیکی انداز میں بحث ابھی کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچی، اور نہ ہی اس کے سدباب کے لیے خاص طور سے ترقی پذیر ممالک میں کوئی پالیسی سامنے آ سکی ہے۔ ایسے میں پاکستان کے ساحلی علاقوں کے یہ کاشتکار اور ماہی گیر فی الحال قدرت کے رحم و کرم پر ہی ہیں۔ آصف فاروقی، BBC بدین۔